بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر توقیر اپنے یوٹیوب چینل پر آج ایک نئی چیز کے ساتھ حاضر ہے۔ آج صورت انزال کے بارے میں نہایت ہی اعلیٰ معلومات بیان کر رہا ہوں۔ صورت انزال ایک عالمگیر مرض ہے، نہایت خوفناک اور حیران کن ہے، جو انسانی جذبات اور خواہشات کی تکمیل میں رخنہ پیدا کرتا ہے اور فریق ثانی سے ندامت اور شرمندگی دلاتا ہے، اور عہد شباب کی جملہ لذات کا دشمن ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین اس امر پر متفق ہیں کہ دور حاضر میں اس موذی مرض میں 99% لوگ مبتلا پائے گئے ہیں۔ مشاہدات اور تجربات بھی اسی بات کی موید ہے کہ اس اہم ترین اور ہماگیر مرض کے متعلق ضروری معلومات اور ادویات اور اصولی علاج کم ہی ہوتا ہے۔ وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کے موقع پر قادر نہ ہونے اور فوراً منظر جانے کو صورت انزال کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شدت مرض کی حالت میں تو اس وظیفہ کے تخیل ہی سے کامل خیزش اور انتشار پیدا ہو کر فی الفور مادہ تولید خارج ہو جاتا ہے اور جوش مردانگی کافور ہو جاتا ہے۔ بعض مرضا میں تو حالت اس قدر بدتر ہوا کرتی ہے، خیالات شہوانیہ کے تصور سے ہی یا اعضائے خاص سے کسی ملائم کپڑے کے چھو جانے سے خیزش ہو کر بغیر خیزش کے ہی منی سا وگدہ محسوس ہو کر جوہر حیات خراج پذیر ہو جاتا ہے۔ عام طور پر 5 اقسام میں صورت انزال کا عارض ہوتا ہے۔ قوت ماسکہ کا ضعیف ہو جانا باعث مرض ہے۔ کثرت مادہ منویہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ حرارت وحدت مادہ منویہ سے بھی صورت کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ جملہ اعضائے ریسہ، دل، دماغ، معدہ اور جگر وغیرہ کے کمزور ہو جانے سے بھی یہ تکلیف ہو جایا کرتی ہے۔ مادہ تولید کے راستوں میں وسیع یا کشادہ ہو جانے سے بھی مرض صورت انزال کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ صورت انزال جریان احتلام اور ضعیف با وغیرہ اور امراض محض، جلک، کثرت وظیفہ زوجیت اور اغلام جیسی نامراد عادات کے نتائج کے طور پر ظہور پذیر ہوا کرتے ہیں۔ یہ خیال ہی نہیں بلکہ ایک حقیقت مصدقہ ہے۔ ان تینوں ناپاک، مکروہ اور غارت گر صحت و شباب عادات سے صورت انزال وغیرہ امراض کیوں پیدا ہوتے ہیں تو سنیے۔ جب جلک میں ہاتھ کے کھردرے پن سے، اغلام میں مقت کے اعصاب کی رگڑ سے اور کثرت مباشرت میں بار بار نفس کے اعضاء کو کثرت کار کے باعث ذکاوت حس میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اگر جملہ اسباب و علامات کے متحد تشخیص صحیح ہو جائے اور ساتھ اصولی دوا تجویز کر کے باقاعدہ استعمال کی جائے تو ناممکن ہے کہ ہمارے مریضوں کا بیشتر حصہ عطائیوں اور عوام کی غلط ملت ادویہ کھا کر صحت و شادابی سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ یوں مریضوں کا بیشتر حصہ عطائیوں اور عوام کی غلط ملت ادویہ کھا کر صحت و شادمانی سے ہمکنار نہیں ہوتا، مایوس اور نامراد رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں ایک مجرب نسخہ آپ کو بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ نسخہ ہے تال مکھانا، موسلی سفید،
मूसली स्याह, सिंगाड़ा खुशक, सलब मिस्री, आकर कहा खालिस, मस्तगी रूमी, ये तमाम अद्वियात आपने 25-25 ग्राम ले लें। इनके बराबर वजन मिस्री ले लें। इन तमाम अद्वियात को कूट कर बारीक पीस लें, फिर इनको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसकी खुराक 1 चम्मच सुबह खाली पेट दूध से और 1 चम्मच रात को खाने से 2 घंटे पहले दूध से खा लें। 1 माह मुतवातर परहेज के साथ खाएं। 1 माह मुतवातर परहेज के साथ खाएं। परहेज मुबाशरत ना करें। तुर्श और खट्टी चीज का इस्तेमाल ना करें। इसके इस्तेमाल से शर्तिया सूरत इंजाल का कला कमा हो जाता है। ये बहुत ही मुजर्रब तजर्बे का नुस्खा है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और अपनी राय मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। इसको लाइक और शेयर भी कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज।